السلام علیکم، تم کہاں ہو؟ کہانی شروع کرتے ہیں۔ حشام میاں، تم کہاں ہو؟ رضوانہ بیگم نے پیار بھرے لہجے میں آواز لگائی۔ امی، میں یہاں ہوں۔ حشام کی آواز باورچی خانے کی طرف سے آئی تھی۔ وہ فوراً باورچی خانے کی طرف بڑھیں، لیکن حشام وہاں نہیں تھا۔ حشام میاں، تم کہاں ہو؟ انہوں نے پھر آواز لگائی۔ امی، میں یہاں ہوں۔ اس مرتبہ اس کی آواز ڈرائنگ روم سے آئی تھی۔ وہ فوراً وہاں پہنچی، لیکن حشام یہاں بھی نہیں تھا۔ ایک تو میں اس شریر سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ جھلا اٹھیں۔ کیا ہوا بیگم؟ خیر تو ہے؟ کس سے تنگ آ گئی ہیں آپ؟ ان کے شوہر غسل خانے سے نکلتے ہوئے بولے۔ حشام سے۔ کبھی کہیں چھپ جاتے ہیں اور کبھی کہیں، اور اس کام میں خوب مہارت حاصل کر لی ہے اس نے۔ مہارت؟ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ آواز دیں گے حضرت باورچی خانے سے، اور اس کے فوراً بعد باورچی خانے سے نکل کر کہیں اور چھپ جائیں گے، اور پھر وہاں سے کہیں گے امی میں یہاں ہوں، لیکن پھر وہاں بھی نہیں رکتے، کہیں اور جا چھپتے ہیں۔ یہ تو پھر ان کی ذہانت ہے۔ حد ہو گئی فیصل صاحب، یہ ذہانت نہیں، شرارت ہے۔ انہوں نے منہ بنایا۔ ہر شرارت ذہانت سے شروع ہوتی ہے۔ جس میں ذہانت نہ ہو وہ کیا خاک شریر ہوگا؟ فیصل انعام مسکرائے۔ لیکن میں انہیں تلاش کرتے کرتے تھک جاؤں، اور ان کی شرارت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اچھا خیر، میں سمجھاتا ہوں۔ حشام، یہاں آؤ۔ تم کہاں ہو؟ ابو، میں یہاں ہوں۔ جس طرف سے آواز آئی تھی فیصل صاحب وہاں پہنچے، لیکن حشام میاں وہاں نہیں تھے۔ اب انہوں نے پھر کہا، حشام میاں، آپ کہاں ہیں؟ ابو، میں یہاں ہوں۔ وہ اس طرف گئے تو حشام میاں وہاں بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جھلا کر کہا، حشام میاں، یہ اچھی شرارت نہیں ہے، اس میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا اس شرارت سے باز آ جائیں۔ تو آپ مجھے ڈھونڈ لینا۔ حشام کی شوخ آواز گونجی۔ دونوں اس طرف گئے جس طرف سے آواز آئی تھی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ اب آپ یہاں بھی نہیں ہیں، ہے کوئی تو؟ وہ پیچھے، میں آ گیا۔ وہ نہ جانے کس کونے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ دونوں ہنس پڑے۔ انہوں نے پہلے تو انہیں خوب پیار کیا، پھر دیر تک سمجھاتے رہے۔ دوسرے دن حشام نے پھر یہی شرارت شروع کر دی۔ جب سے انہیں یہ شرارت سوجھی تھی وہ اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 4 سال کی عمر کے تھے۔ ماں باپ انہیں پیار سے سمجھا ہی سکتے تھے، اور کیا کرتے؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ ہمیشہ مری جاتے تھے۔ اس سال بھی تینوں مری پہنچ گئے۔ فیصل انعام کافی دولت مند تھے۔ ان کے پاس ایک شاندار کوٹھی تھی، بڑی سی کار تھی۔ صبح سویرے وہ سیر کے لیے نکل گئے۔ سیر کرتے کرتے دور نکل گئے۔ ایسے میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ وہ بارش کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ ایک پارک سا تھا، بیٹھنے کے لیے بینچ رکھ دیے گئے تھے۔ بارش کا نظارہ کرتے کرتے ماں کو اچانک احساس ہوا حشام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ حد ہو گئی، انہیں یہاں بھی شرارت کی سوچ گئی۔ رضوانہ بیگم بول اٹھی۔ ارے، فیصل انعام کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ پکارے، حشام میاں تم کہاں ہو؟ ابو، میں یہاں ہوں۔ تو پھر آپ یہاں بنچ پر آ جائیں ہمارے ساتھ، میں آ رہا ہوں۔ دونوں مطمئن ہو کر بارش کا نظارہ کرنے لگے۔ 5 منٹ گزر گئے، حشام یہاں نہ آئے۔ دونوں جلدی سے کھڑے ہو گئے اور پکارے، حشام میاں آپ کہاں ہیں؟ جواب میں حشام کی آواز سنائی نہ دی۔
وہ چلا اٹھے، حشام میاں آپ کہاں ہیں؟ اب تو دونوں پاگلوں کی طرح حشام کو تلاش کرنے لگے۔ ساتھ میں ماں نے کئی بار کہا، تنگ نہ کریں، اب سامنے آ جائیں۔ پارک میں اس وقت ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ پارک ایک چٹان پر تھا، اس کے 3 طرف گہری کھائیاں تھیں اور چوتھی طرف سڑک تھی۔ کھائیوں کی حفاظت کے لیے خاردار تار لگایا تھا، لہٰذا اس طرف تو حشام جا ہی نہیں سکتا تھا، سڑک کی طرف جا سکتا تھا۔ دونوں سڑک پر دور تک دوڑتے چلے گئے، حشام نظر نہ آیا۔ اب انہوں نے دوسری طرف دوڑ لگائی، حشام اس طرف بھی نظر نہ آیا۔ نہیں نہیں، رضوانہ بیگم پاگلوں کی طرح چلائیں۔ فیصل کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا، وہ چیخیں چلائے تاکہ کچھ لوگ ان کی مدد کو آ سکیں، اور لوگ آ بھی گئے۔ اب کوئی ادھر دوڑا تو کوئی اور طرف، لیکن حشام کو ملنا تھا، نہ ملا۔ دونوں کی حالت اس وقت تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کی انتظامیہ کے بھی چند افراد ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب سب نے مل کر حشام کو تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملا۔ ایک بیرے نے ایسے میں تبصرہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ سڑک سے نیچے جا گرے ہیں اور نیچے والی سڑک سے کوئی ٹرک گزر رہا تھا، بس ان کا جسم اس ٹرک پر جا گرا۔ نہیں نہیں، خبردار، خاموش، رضوانہ بیگم چلا اٹھیں، اور پھر انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ ان کا حشام گم ہو چکا ہے، اس کا دور دور تک پتہ نہیں۔ اب پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی، دونوں کا برا حال تھا۔ شہر سے قریبی رشتہ دار بھی وہیں آ گئے۔ کئی روز تک وہ سب پہاڑ کی آبادیوں کو چھانتے رہے۔ پولیس نے بھی اعلانات کرائے، انعام کی رقوم کا بھی اعلان کیا گیا، لیکن حشام میاں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ سفید بالوں والی ایک عورت ایک چٹان پر بیٹھی تھی کہ 8-9 سال کا ایک لڑکا ان کی طرف دوڑ کر آیا اور ان کے پیچھے چھپتا ہوا بولا، بڑی اماں، بتانا نہیں کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ کیا مطلب بیٹے؟ بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، وہ میرے امی ابو بیٹھے ہیں، مجھے تلاش کرتے ہوئے ادھر آئیں گے، بس آپ بتائیے گا نہیں۔ بری بات بیٹے، بہت بری بات، ایسی شرارت نہیں کرتے۔ بڑھیا نے سرد آہ بھر کر کہا، بڑی اماں، بس 1-2 منٹ کی تو بات ہے، پھر میں خود ان کے سامنے آ بیٹھوں گا۔ وہ دیکھیے، میرے ابو امی پریشان ہو کر اس طرف آ رہے ہیں، بس آپ انہیں بتائیے گا نہیں، لڑکا شوخ انداز میں بولا۔ بڑھیا نے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے پیچھے دیکھا اور پھر جیسے مطمئن ہو گئی۔ اتنے میں ایک مرد اور ایک عورت بہت گھبرائے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں ایک ساتھ بولے، اس طرف ہمارا بیٹا تو نہیں آیا؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر خاتون پکاری، حنظلہ، تم کہاں ہو؟ امی، میں یہاں ہوں، لڑکے کی آواز سنائی دی۔ دونوں اس بڑھیا کے پیچھے گئے اور حیران ہو کر بولے، ارے وہ تو یہاں نہیں ہے۔ میں یہاں ہوں، ایک درخت کے پیچھے سے آواز آئی۔ دونوں نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ دیکھو بیٹا، تمہیں کتنی بار منع کیا کہ شرارت اچھی نہیں، اس شرارت نے تو مجھ سے میرے ماں باپ چھڑا دیے تھے۔ نوجوان بولا، کیا مطلب؟ بڑھیا، جو پہلے بھی بری طرح بے چین ہو چکی تھی، چلا اٹھی، آپ کو کیا ہوا؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے؟ ہاں، اور وہ جگہ بھی یہی تھی۔ چھپنے کے چکر میں میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور میں نچلی سڑک پر سے گزرتے ہوئے ایک ٹرک پر جا گرا تھا۔ اس طرح میں کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ جی، میرا نام حشام ہے۔ نہیں، مجھے دیکھو، مجھے پہچانو،
میں ہوں تمہاری امی رضوانہ بیگم، اور دیکھو تمہارے ابو چلے آ رہے ہیں، فیصل انعام۔ کیا؟ ان سب کے منہ سے نکلا۔ فیصل انعام نزدیک آ گئے۔ انہوں نے بھی یہ باتیں سن لی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہم تو اس دن کے بعد یہاں ہر سال ان دنوں میں ضرور آتے ہیں، اس امید پر کہ یہاں ہمارا لال گم ہوا تھا، شاید یہیں پھر مل جائے۔ اور انہوں نے حشام کو اپنے گلے سے چمٹا لیا۔ اس کی بیوی اور بیٹا یہ منظر حیرت زدہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں فیصل انعام نے پوچھا، ہم نے اخبارات میں اتنے اشتہارات چھپوائے، کیا اس ٹرک والے نے یہ اشتہارات نہیں دیکھے؟ اسے تو مفت کا ایک بیٹا مل گیا تھا، اس نے مجھے اپنے ساتھ ایک قیدی کی طرح رکھا اور میں اپنے گھر کا پتہ بتانے کے قابل نہیں تھا۔ اس طرح 5 سال گزر گئے، پھر میں اس کے گھر سے بھاگ نکلا اور ایک نیک آدمی تک پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلوائی، پھر اپنے بھائی کی بیٹی سے میری شادی کر دی۔ بہت خوشحال گھرانے ہیں دونوں، لیکن میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہا، میرے دماغ میں آپ کے جملے گونجتے رہے۔ حشام تم کہاں ہو؟ پھر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی بالکل میری والی شرارت کرنے لگا۔ اس وقت میں بہت خوفزدہ ہوا کہ کہیں یہ بھی میری طرح اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو جائے، لیکن اس کی بھی شرارت ہمارے ملن کا سبب بن گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر وہ ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو ان تمام آنسوؤں کا بدل تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کی جدائی میں برسوں بہائے تھے۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔